ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے فیصلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے دنیا کے ماہرین، سائنسدانوں اور عام لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ فیصلہ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے نے کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک کے دریاؤں میں ویل مچھلیاں چھوڑی جائیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویل مچھلیاں تو سمندروں میں رہتی ہیں، پھر یہ دریاؤں میں کیوں؟ یہی وہ بات ہے جو اس منصوبے کو سب سے منفرد اور سب سے حیران کن بناتی ہے۔ تو دوستو، برکینا فاسو کے دریاؤں کی حالت پچھلے کئی برسوں سے خراب ہو رہی تھی۔ کبھی یہ دریا گاؤں کے لوگوں کی زندگی تھے، لیکن اب ان کا پانی سوکھ رہا تھا اور بہاؤ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ چھوٹی مچھلیاں کم ہونے لگی، پانی کی مٹیالیت بڑھ گئی اور جگہ جگہ دلدلی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دریاؤں کے کناروں پر درخت کاٹے گئے، بارشیں کم ہوئیں اور موسمی تبدیلی نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماہی گیر جو دن رات انہی دریاؤں سے روزی کماتے تھے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پہلے ہر جال میں درجنوں مچھلیاں آ جاتی تھیں، لیکن اب وہی جال خالی واپس آنے لگے۔ گاؤں کے لوگ جو مچھلی پر گزارا کرتے تھے، انہیں نہ صرف روزگار کا مسئلہ ہوا بلکہ کھانے پینے میں بھی کمی محسوس ہونے لگی۔ یعنی یہ مسئلہ صرف پانی تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے معاشرتی اور معاشی ڈھانچے کو متاثر کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے بچے غذائی قلت کا شکار ہو گئے۔ کھیتوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسان بھی پریشان تھے۔ ایک طرف کھانے کو کچھ نہیں تھا اور دوسری طرف روزگار ختم ہو رہا تھا۔ یوں یہ بحران پورے برکینا فاسو کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ ابراہیم تراورے نے جب اس صورتحال کو قریب سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اگر فوری قدم نہ اٹھایا گیا تو دریاؤں کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر دریا ختم ہو گئے تو ساتھ ہی دیہات کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جو عام سے ہٹ کر ہو، جو پورے نظام کو دوبارہ زندہ کرے۔ اسی سوچ نے آگے چل کر ویل مچھلیوں کو دریاؤں میں چھوڑنے کے فیصلے کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ویل صرف سمندر کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور اس کا دریاؤں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویل مچھلی جہاں بھی جاتی ہے اپنے ساتھ ایک مکمل ماحولیاتی نظام لے کر آتی ہے۔ یہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ قدرت کا توازن قائم رکھنے والا ستون ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ویل مچھلی پانی میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ جب وہ تیرتی ہے تو اپنے جسم سے پانی کو ہلاتی ہے، جس سے نیچے کی تہوں تک آکسیجن پہنچتی ہے۔ یہی آکسیجن چھوٹی مچھلیوں اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جہاں ویل ہوتی ہے وہاں پانی زیادہ تر و تازہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویل کے جسم سے خارج ہونے والے فضلات دریا میں کھاد کا کام کرتے ہیں۔ یہ کھاد چھوٹے آبی پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور وہ پودے چھوٹی مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں۔ یوں ایک پوری غذائی چین دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب چھوٹی مچھلیاں بڑھتی ہیں تو ان پر گزارا کرنے والی بڑی مچھلیاں بھی واپس آ جاتی ہیں، اور پھر یہی سلسلہ آگے چل کر ماہی گیروں کی زندگی آسان بناتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ویل مچھلی کی موجودگی دریا کے پانی کو ایک نئے توازن میں لے آتی ہے۔ پانی کی سطح پر پرندے آتے ہیں، کناروں پر جنگلی جانور آتے ہیں، اور یوں پورا ماحولیاتی منظر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ، ابراہیم تراورے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ اتنی بڑی مخلوق کو دریا میں لانا آخر ممکن کیسے ہوگا، کیونکہ ویل مچھلی کوئی عام جانور نہیں۔ اس کا وزن کئی ٹن ہوتا ہے، لمبائی درجنوں فٹ تک ہوتی ہے، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کسی عام ٹرک یا کنٹینر کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ منصوبہ سن کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، حقیقت میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن ابراہیم تراورے کے نزدیک ناممکن جیسا کوئی لفظ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ خاص کنٹینر تیار کیے گئے جن میں ویل کو محفوظ طریقے سے رکھا جا سکے۔ یہ کنٹینر بڑے ٹرکوں پر لاد دیے گئے اور راستے میں پانی کا درجہ حرارت اور آکسیجن کا توازن برقرار رکھنے کے لیے جدید مشینیں استعمال کی گئیں۔ ہر ویل کے ساتھ ایک پوری ٹیم مقرر کی گئی جس کا کام تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن، سانس لینے کی رفتار اور جسمانی کیفیت پر مسلسل نظر رکھے۔ یہ بھی آسان نہیں تھا کہ سمندر سے دریا تک کا لمبا راستہ طے کیا جائے۔ کئی پلوں اور راستوں کو اس مقصد کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تاکہ قافلہ بآسانی گزر سکے۔ بعض جگہوں پر ہیلی کاپٹروں اور کرینوں کی مدد سے کنٹینرز کو اٹھا کر مخصوص پوائنٹس تک پہنچایا گیا۔ آخرکار جب ویل کو دریا کے کنارے لایا گیا تو ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جیسے ہی ویل کو پانی میں چھوڑا گیا، دریا میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ لمحہ صرف ایک کامیابی نہیں تھا بلکہ ایک تاریخ تھی۔
ایک ایسا منظر جس نے ثابت کر دیا کہ ابراہیم تراورے کے لیے کوئی چیلنج بڑا نہیں۔ وہاں موجود لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ برسوں بعد ان کے دریاؤں میں ایک نئی زندگی نظر آ رہی تھی۔ ماہی گیر جن کے جال اکثر خالی واپس آتے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ پانی میں حرکت اور تیزی بڑھ گئی ہے۔ یہ منظر ان کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ دیہات کے بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ فیصلہ کامیاب ہوا تو آنے والی نسلوں کو بھوک اور غربت سے نجات ملے گی۔ بچے جو پہلے کمزور اور غذائی قلت کا شکار تھے، اب ان کے والدین کو یقین تھا کہ مچھلیوں کی افزائش سے کھانے پینے کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یعنی یہ منصوبہ صرف ماہی گیروں یا کسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر گاؤں، ہر گھرانے کے لیے ایک خوشخبری تھا۔ ابراہیم تراورے کا یہ قدم اصل میں ایک وعدہ بن گیا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ اگر حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہو تو سب سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ ویل مچھلیوں کی آمد نے نہ صرف دریا کو زندہ کیا بلکہ دلوں میں بھی اعتماد پیدا کیا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا صدر صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن یہ تو مقامی لوگوں کی خوشی تھی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس فیصلے نے ماحول پر کیا تبدیلیاں ڈالیں۔ تو دوستو، جیسے ہی ویل مچھلیاں دریاؤں میں چھوڑی گئیں، پانی کے اندر ایک نئی حرکت پیدا ہو گئی۔ پہلے جو پانی ساکن اور بھاری سا لگتا تھا، اب وہ تازہ اور تیز بہاؤ والا محسوس ہونے لگا۔ ویل کی حرکت سے پانی کی تہوں میں آکسیجن پھیلنے لگی، اور یہی آکسیجن چھوٹی مچھلیوں اور آبی پودوں کے لیے زندگی کا سامان بنی۔ چند ہی مہینوں میں دریا کے کنارے دوبارہ سبزہ اگنے لگا۔ جہاں پہلے خشک مٹی اور بنجر زمین تھی، وہاں گھاس اور پودے نمودار ہونے لگے۔ پرندے جو عرصے سے غائب ہو گئے تھے دوبارہ واپس آ گئے۔ سفید بگلے، بطخیں اور دوسرے آبی پرندے ایک بار پھر دریاؤں پر منڈلانے لگے۔ جنگلی جانور بھی پانی پینے کے لیے دریاؤں کی طرف آنے لگے۔ یوں ایک پورا ماحولیاتی انقلاب آہستہ آہستہ جنم لینے لگا۔ ویل مچھلیوں کی موجودگی نے صرف پانی کے اندر زندگی کو نہیں جگایا بلکہ ارد گرد کے علاقے کو بھی فائدہ پہنچایا۔ کسانوں نے بتایا کہ ڈیریویٹو کے پانی میں تازگی آنے کی وجہ سے کھیتوں کو بہتر پانی ملنے لگا ہے۔ اس سے فصلیں مضبوط ہوئیں اور زمین پہلے سے زیادہ زرخیز ہو گئی۔ یعنی یہ منصوبہ صرف دریاؤں کو نہیں بلکہ کھیتوں کو بھی زندہ کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ماہرین نے کہا کہ ابراہیم تراورے نے دنیا کو ایک نیا ماڈل دیا ہے۔ یہ صرف ماحول کو بچانے کی بات نہیں، بلکہ زمین، پانی اور جانداروں کے رشتے کو دوبارہ زندہ کرنے کی مثال ہے۔ ناظرین، جب یہ خبر دنیا بھر کے میڈیا تک پہنچی کہ ابراہیم تراورے نے دریاؤں میں ویل مچھلیاں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہر طرف حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ بڑے بڑے بین الاقوامی چینلز نے اسے بریکنگ نیوز کے طور پر دکھایا۔ سوشل میڈیا پر یہ مناظر وائرل ہو گئے جہاں ہزاروں لوگ ویل مچھلیوں کو دریاؤں میں چھوڑتے دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل پن ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین نے اسے ایک زبردست سائنسی قدم قرار دیا۔ افریقہ کے دوسرے ممالک کے لیڈرز نے بھی اس فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر برکینا فاسو جیسا چھوٹا اور محدود وسائل والا ملک ایسا قدم اٹھا سکتا ہے تو باقی ممالک کو بھی اپنے ماحول کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ یورپ اور ایشیا کے ماحولیاتی اداروں نے اسے ایک ماڈل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور کئی ممالک نے اپنے وفد برکینا فاسو بھیجنے کا اعلان کیا تاکہ اس منصوبے کو قریب سے دیکھ سکیں۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ماحولیاتی سائنس میں ایک نیا باب کھول سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے بہت سے دریاؤں کو بھی اسی طرح کی زندگی کی ضرورت ہے۔ ابراہیم تراورے کا یہ قدم صرف برکینا فاسو کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ دنیا کے سردمل نے یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم تراورے صرف اپنے ملک کے لیڈر نہیں رہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک نئی پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل قیادت وہ ہے جو مشکل فیصلے کرنے سے نہ ڈرے۔ ابراہیم تراورے نے ویل مچھلیوں کو دریاؤں میں چھوڑ کر صرف ماحول کو زندہ نہیں کیا بلکہ اپنے لوگوں کو نئی امید بھی دی۔ یہ قدم ثابت کرتا ہے کہ اگر نیت سچی ہو اور سوچ بڑی ہو تو ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ ابراہیم تراورے کے اس حیران کن منصوبے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور ہاں، مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں اور بھی بہتر بناتی ہے۔